کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور احباب گرامی، آج میں اپنے یوٹیوب چینل سعید اویسی آفیشیل کے فورم پر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یقیناً ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ یہ جو معاملہ الجھا ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے مابین، اور جو صورتحال مزید گمبھیر ہوتی نظر آ رہی، میری اس پر فکر مندی اس حوالے سے ہے کہ میں نے ایسی صورتحال کا 1997 میں بھی مشاہدہ کیا ہوا ہے، جب سید سجاد علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی آپ سمجھے کہ بنیاد رکھی تھی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتی رہی، لیکن میں سید سجاد علی شاہ صاحب کو اس کا پائنیئرز سمجھتا ہوں۔ وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے جس انداز میں عدالت عظمیٰ کو لے کر چلنے کی کوشش کی، اس سے سسٹم اور معاشرے میں اصلاح کی بجائے خرابیاں پیدا ہوئیں، اور وہی خرابیاں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہماری جو عدل گستری ہے، یعنی عدالتی نظام عدل جو ہمارا ہے، اس میں خرابیوں کو بڑھاوا دینے کا باعث بنا۔ سید سجاد علی شاہ صاحب اپنی وضع کے منفرد شخصیت تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے اپنے ادارے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے۔ ان کے دل میں جو تجسس تھا اس کو وہ بروئے کار لاتے بھی تھے، اظہار بھی کرتے تھے اس کا۔ اس وقت ایسا ہوا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اور 2/3 سے زیادہ اکثریت والی حکومت تھی۔ انہیں بھی بڑا زوم تھا اپنے اقتدار کا۔ تو انہوں نے جب یہ فیل کیا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے شاید انتظامی معاملات پر کچھ زد پڑے گی اور عدلیہ جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آئے گی، تو انہوں نے ایک متوازی عدالتی نظام روشناس کرایا، خصوصی عدالتوں کا۔ وہ انہوں نے تشکیل دے دی، تو اس پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی طرف سے بہت سخت رد عمل آیا۔ انہی دنوں میں 25 فروری کو حمید نظامی صاحب کی برسی کا دن ہوتا ہے، تو ایک بڑی تقریب ہوا کرتی تھی یوم حمید نظامی کی۔ تو اس وقت یعنی 25 فروری 1997 کی جو تقریب تھی، اس میں سید سجاد علی شاہ صاحب کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا، اور مینجمنٹ کی طرف سے میری ذمہ داری یہ لگی کہ میں نے ان کی تقریر لکھنی ہے۔ میں چونکہ کافی عرصے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کر رہا تھا، مجھے سارے نو ہاؤ کا کچھ تھوڑا بہت ادراک بھی تھا، ایشوز کی سمجھ بھی تھی، اور جو چل رہے تھے معاملات وہ بھی نظروں میں تھے۔ تو اسی تناظر میں مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں دی تھی سید سجاد علی شاہ صاحب نے یا مینجمنٹ نے کہ کس پہلو کو اجاگر کرنا ہے تقریر میں۔ میں نے اپنی دانست میں جو میں نے فیل کیا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس تقریب میں کیا کہنا چاہیے موجودہ حالات کے تناظر میں، اس کو پیش نظر رکھ کر میں نے وہ تقریر لکھی، جس میں ظاہر ایجیٹیٹ وہی ہوا تھا، وہ جو متوازی نظام عدل حکومت لانا چاہتی تھی اسی کو میں نے ایجیٹیٹ کیا، اور اسی کے حوالے سے کچھ مثالیں بھی دی، اور یعنی آنے والے معاملات کو اجاگر بھی کیا۔ ظاہر ہے یہ بات چیف جسٹس صاحب نے کرنی تھی ایک پبلک فورم پر۔ تو وہ ایسا ہوا کہ وہ تقریر جو ہے سجاد علی شاہ صاحب کو بھیجی گئی، اور انہوں نے مینوان اس کی منظوری دے دی، اور یوم حمید نظامی کی تقریر میں انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں وہ تقریر پڑھ ڈالی۔ جو خرابی شروع ہوئی وہ اسی تقریر کی بنیاد پر ہوئی۔ پھر حکومت کی طرف سے بہت سخت رد عمل آیا اس تقریر پر، اور آپ یوں سمجھیں
کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس صاحب ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے. کشیدگی اتنی بڑی کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ملک خلفشار اور انارکی کی طرف چلا جائے گا. تو اس فضا میں اس وقت مجید نظامی صاحب مرحوم نے کوشش کی کہ ان کے مابین مفاہمت کے لیے وہ کردار ادا کریں. انہوں نے میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب اور سید سجاد علی شاہ صاحب کو ایک میز پر بٹھایا اور کوشش کی کہ ان کے جو آپس کے تحفظات ہے، اختلافات ہے، تنازعات ہے، یہ آپس میں مل بیٹھ کر طے کر لیں. یہ نشست کوئی میرا خیال ہے کوئی 2 گھنٹے تک رہی، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نہ ہوا. تو اس کے بعد حکومت نے زیادہ اگریسو ایٹیچیوڈ اختیار کر لیا. وزیر اعظم صاحب کی خود بیان بازی عدلیہ کے حوالے سے وہ ناگوار گزری چیف جسٹس صاحب کو، تو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس وزیر اعظم کو جاری کر دیا اور طلب کر لیا اپنی کورٹ میں. محترم ناظرین، آپ کو بخوبی یاد ہوگا وہ منظر سارے، جس طرح پھر سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون کے متوالوں نے حملہ کیا. اس وقت میرے دوست اکرم شیخ صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، وہ بھی اس کی زد پہ آئے، زخمی ہوئے وہ بھی، اور فاضل ججوں کے لیے جان بچانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. تو یہ ایسے معاملات تھے کہ ایک قسم کی ایک تفریق جو ہے وہ واضح طور پر سپریم کورٹ کے اندر نظر آنے لگی تھی. اس وقت چیف جسٹس کے بعد وہ سینئر پیونی جج ہم کہتے ہیں، لیگل ٹرم جو ہے، جنہوں نے آگے چل کے چیف جسٹس ہونا ہوتا ہے، وہ سعید الزمان صدیقی صاحب تھے اس وقت. تو سجاد علی شاہ صاحب اسی تلخی کی فضا میں بیرونی دورے پر گئے. غالباً امریکہ کا دورہ تھا، تو وہاں گئے تو ان کی عدم موجودگی میں سعید الزمان صدیقی صاحب ایکٹیو ہو گئے. وہ قائم مقام چیف جسٹس بنے، ایکٹنگ چیف جسٹس. تو انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کے جو انتظامی حوالے سے جو اقدامات انہوں نے اٹھائے تھے ان کو نگیٹ کرنا شروع کیا. تو جب سجاد علی شاہ صاحب اپنا دورہ مکمل کر کے ملک واپس آئے، چیف جسٹس کا منصب سنبھالا، تو آتے ہی انہوں نے ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیے سعید الزمان صدیقی صاحب کے حوالے سے کہ آج سے ان کی ایکٹنگ ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیں وہ تھے تو ایکٹنگ چیف جسٹس، تو اسی تناظر میں انہوں نے ایکٹنگ کا لفظ استعمال کیا کہ آج سے ان کی ایکٹنگ ختم ہو گئی ہے. بہرحال وہ ایکٹنگ ختم کیا ہونی تھی، وہ تو زیادہ زور پکڑا اس نے، اور 2 متوازی بینچ بن گئے. ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں تھا، ایک سعید الزمان صدیقی صاحب کی سربراہی میں تھا. اس وقت بھی ظاہر ہے از خود اختیارات چیف جسٹس کو حاصل ہوتے تھے، بینچ انہوں نے بنانے ہوتے تھے. اور انہوں نے جو محسوس کیا کہ جو فاضل جج ہیں ان کا دم بھر رہے ہیں سعید الزمان صدیقی صاحب کا، جن میں ارشاد حسن خان صاحب بھی شامل تھے، تو ان کو دوسرے رجسٹری، کوئٹہ رجسٹری ہے، لاہور رجسٹری ہے، کراچی رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، تو ارشاد حسن خان صاحب کو انہوں نے کوئٹہ رجسٹری میں بھجوا دیا. لیکن معاملہ سلجھنے کی بجائے خراب ہوتا گیا. جو سعید الزمان صدیقی صاحب کی سربراہی میں غالباً 7 رکنی بینچ تھا، تو اس نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا جو سجاد علی شاہ صاحب نے ججز کیس میں ایک فیصلہ صادر کیا تھا سینیارٹی کے حوالے سے. ایک سینیارٹی کا اصول جو تھا، پہلے نہیں ہوتا تھا سینیارٹی کا اصول، کسی کو بھی پک اینڈ چوز کے تحت چیف جسٹس کے منصب پر فیض کیا جاتا تھا. تو انہوں نے ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹ میں تو یہ لاگو تھا یہ سینیارٹی کا اصول، لیکن ہائی کورٹوں میں نہیں ہوتا تھا. تو لیکن سپریم کورٹ میں بھی سجاد علی شاہ صاحب جو ہے وہ سینیارٹی کے حساب سے چیف جسٹس نہیں بنے تھے، غالباً ان کو 30 نمبر پر تھے. تو جب سجاد علی شاہ صاحب نے ججز کیس میں فیصلہ صادر کیا، سینیارٹی کا ایک اصول وضع کر دیا کہ سینئر موسٹ جو ہے وہی چیف جسٹس ہوگا، تو اسی کو سعید الزمان صدیقی صاحب نے اپنے بینچ میں ٹیک اپ کر لیا. اور وہ اس طرح کیا کہ ان کو سجاد علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس کے منصب سے فارغ کر دیا اس بینچ نے. یہ ان کی حیثیت ایک جج کی رہ گئی اور ان کو کام کرنے سے بھی روک دیا. تو یہ
آج جو صورتحال اس وقت سپریم کورٹ میں ہے بعین ہی وہی مجھے نظر آ رہی ہے جو 1997 میں سپریم کورٹ میں بنی تھی۔ آج دیکھیے یہ جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے آج جو ججمنٹ اپنے جو نوٹ تھا 9 رکنی بینچ میں انہوں نے اپنا جو نوٹ لکھا تھا وہ آج ڈیٹیل میں جاری کر دیا انہوں نے، 25 صفحات پر مشتمل ہے وہ نوٹ، اور اس میں انہوں نے جن معاملات کو ایجیٹیٹ کیا ہے وہ واقعی فکر مندی کے متقاضی ہے، اور آگے چل کے اگر کوئی اصلاحات کا عمل شروع ہونا ہے ہماری عدل گستری میں، خاص طور پہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں، تو اطہر بن اللہ صاحب کے یہ جو نوٹ ہے یہ بنیاد بنے گا۔ اس میں انہوں نے 2-3 ایسے معاملات اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیاسی نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کو ٹیک اپ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان مقدمات میں سیاستدان جیتتے ہیں اور عدالت ہارتی ہے، اور یہ واقعی ایسا ہی جو منظرنامہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ عدالت کے ہارنے کا ہی منظرنامہ ہے۔ اب دیکھیے قومی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر لی، بلکہ 2 قراردادیں منظور کی۔ ایک قرارداد غالباً 28 مارچ کو یا 27 مارچ کو منظور کی تھی قومی اسمبلی نے، جس میں جب یہ انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے یہ اسمبلیوں کی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پی کے اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے جو انتخابات کا التوا کیا الیکشن کمیشن نے، تو اس کو جب ٹیک اپ کیا تو اس وقت بھی ایک ایسی فضا بن گئی تھی کہ بالکل یعنی کہ فاضل جج صاحبان جو ہے نا ان کے تحفظات کا اظہار ہی سامنے نہیں آ رہا تھا، ایک قسم کی ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والی کیفیت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ 9 رکنی بینچ میں جب ٹیک اپ ہوا ہے یہ معاملہ تو سب کے سامنے ہے کیا ہوا۔ پھر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ فریدی صاحب انہوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا، اختلافی نوٹ لکھے اور چیف جسٹس کے اس اختیار کو چیلنج کیا، از خود کارروائی والے اختیار کو چیلنج کیا انہوں نے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ جن فورموں پر کرنے کا کام ہے وہیں پر کرنے دیں، آپ اس کو ٹیک اپ نہ کریں۔ بہرحال وہ چیف جسٹس صاحب کا اپنا ایک مائنڈ میک اپ ہوا تھا، جس کا اظہار آگے چل کر پھر دوسرے جو بینچ ٹوٹتے رہے، تشکیل پاتے رہے، ان میں بھی اس رائے کا جو ہے وہ ایک ٹرینڈ جو تھا اس کا یعنی کہ اس کے مظاہر جو ہے وہ نظر آنے لگے، یعنی کہ 9 رکنی بینچ سے 7 رکنی بینچ بنا، 7 رکنی بینچ میں بھی اختلاف رائے آ گیا 2 فاضل ججوں کا، پھر وہ 5 رکنی بینچ بن گیا، اس 5 رکنی بینچ میں بھی 2 فاضل جج جو ہے جسٹس امین خان صاحب اور جسٹس بندوخیل صاحب ان کے اختلافی نوٹ آ گئے، تو پھر 3 رکنی بینچ یعنی کہ ایک تشکیل پایا، تو اس میں وہی فاضل جج شامل تھے جن پر سب سے زیادہ اعتراض ہو رہا تھا، حکومت کی طرف سے بھی، سیاستدانوں کی طرف سے بھی اور وکلاء کے حلقوں کی طرف سے بھی۔ تو یہ ایک قسم کی ایک تقاضا ہو رہا تھا کہ آپ فل کورٹ تشکیل دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اگر کوئی آئین کی تشریح کا معاملہ ہے تو وہ بھی فل کورٹ کر لے گی، اس کی زیادہ اتھینٹسٹی ہوگی، اس کے زیادہ تقدس ہوگا سپریم کورٹ کے ادارے کے حوالے سے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب مصر رہے اس بات پر کہ انہوں نے اسی بینچ جو انہوں نے 3 رکنی تشکیل دے دیا تھا اسی کے ماتحت انہوں نے فیصلہ صادر کرنا ہے، تو فیصلہ صادر کیا انہوں نے، اور وہ سب کے سامنے وہ دیوار پر لکھا ہوا تھا، پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا پھر ایک قسم کے آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی فساد کی فضا جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر بھی نظر آنے لگی، واضح طور پر واضح تقسیم ہو گئی۔ اس فضا میں ظاہر ہے وہ عدلیہ کی عملداری پر تو حرف آ ہی رہا ہے اس وقت، جس طرح تنقید کی زد میں ہے ہماری سپریم کورٹ، تو وہ کوئی مستحسن ہم اس کو فاضل چیف جسٹس صاحب نے جو
اپنی دانست میں جو سٹیپ لیا وہ کوئی مستحسن سٹیپ نہیں تھا۔ آگے چل کے یقیناً انہیں بھی شاید احساس ہو جائے کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہی بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اس نوٹ میں لکھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ ان کا حوالہ یقیناً وہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب والا ہی تھا، کی طرف ہی تھا۔ تو ایک تو یہ بات انہوں نے ایجیٹیٹ کی اطہر من اللہ صاحب نے، دوسری انہوں نے یہ کیٹیگریکلی یہ اس میں قرار دیا کہ وہ 9 رکنی بینچ سے نہ نکلے تھے اور نہ انہوں نے کوئی انڈیکیشن دی تھی، نہ انہوں نے اپنے جو مختصر اختلافی نوٹ تھا اس میں یہ تحریر کیا تھا کہ وہ 9 رکنی بینچ سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے وہ اب بھی خود کو اس 9 رکنی بینچ کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہی پھر انہوں نے قرار دیا کہ جب 9 رکنی بینچ سے 7 رکنی بینچ آیا ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے جو 4 اور 3 کا فیصلہ، یعنی اکثریتی فیصلہ 4 ججوں نے اکثریت رائے سے فیصلہ دیا ہے اور 3 فاضل ججوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب تو ان کا تو یہی کہنا ہے کہ فیصلہ 3 رکنی بینچ کا ہی فیصلہ ہے، جس کے تحت پابند کیا گیا ہے حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے 14 مئی کو انتخابات کرانے ہیں۔ لیکن اب یہ تنازعہ زیادہ آگے بڑھے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ان ریمارکس کے بعد ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اس بینچ میں 9 رکنی بینچ میں یہی ایک موقف لیا تھا، سٹینڈ لیا تھا کہ آپ نے اس کو ایجیٹیٹ کرنا ہے تو فل کورٹ تشکیل دے دیں، اس سے عدلیہ کا تقدس جو ہے نا وہ مجروح نہیں ہوگا۔ تو یہی ڈیمانڈ حکومت اور سیاستدانوں اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ صادر آیا تو ظاہر ہے اس کی اب ایک سوال تو لگ گیا نا اس پر، اس کی حیثیت پر، اس فیصلے کی حیثیت پر۔ آگے چل کے اگر چیف جسٹس صاحب مزید کوئی سٹیپ لیتے ہیں، اول تو مشکل ہوگا اب ان کے لیے، یعنی کہ اگر وہ جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ شاید توہین عدالت کی کارروائی پوری پارلیمنٹیرین جنہوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کے تحت وہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے، تو شاید ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ تو اگر فاضل چیف جسٹس صاحب توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اول تو پہلے تو اس کے لیے کہیں سے کوئی درخواست آئے گی، وہ ظاہر پی ٹی آئی والے تو تیار بیٹھے، وہ درخواست دے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر وہی بینچ تشکیل دے دیا 3 رکنی بینچ تو پھر معاملہ مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ اور اس وقت جو فضا بن گئی ہے، جس طرح ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ لفظ کو ڈیٹا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں فاضل عدلیہ کے حوالے سے، لیکن حالات وہی ہے جس طرح پھر 97 کی سپریم کورٹ میں متوازی عدالتیں بنی اور چیف جسٹس صاحب کو فارغ کیا گیا، عین ممکن ہے کہ اب بھی ویسے ہی حالات بن جائیں، کیونکہ اس وقت مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ فاضل چیف جسٹس صاحب نے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں جو 6 رکنی بینچ تشکیل دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے، تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ عدالت عظمیٰ میں فاضل چیف جسٹس کے ساتھ یہی 6 فاضل جج موجود ہیں اور باقی پوری عدلیہ جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب اور 6 فاضل جج وہ 7 جج صاحبان ہو گئے، تو اس وقت 16 ججز ہیں سپریم کورٹ میں، تو باقی جو ہیں 9 فاضل جج جو ہیں وہ ظاہر اکثریت میں ہیں، اور آثار بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کل کو اگر کوئی مزید چیف جسٹس صاحب کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو شاید وہ جو دوسرے جو اختلاف رائے کا اظہار کر رہے ہیں فاضل چیف جسٹس صاحب کے از خود نوٹس والے اختیار سے، تو وہ شاید اسی طرف ایک بینچ کی صورت میں سامنے آ جائے اور وہی آؤٹ کم ہو اس کا پھر جو 97 میں ہوا تھا۔
تو میری تو یہی ایک فکر مندی اور درد مندی بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ سسٹم مزید خرابی کی طرف جائے، مزید گند پڑے، اور ملک کا جو تشخص ہے پہلے ہی جو خراب ہوا ہے بیرونی دنیا میں، اس پر مزید دبا لگے اور دشمنوں کو موقع ملے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا، تو خدا را جو بھی قومی، سیاسی اور ادارہ جاتی قیادتیں ہیں وہ اس وقت ملک و قوم کی خاطر اور ادارے کے بہترین مفاد میں، اس وقت یہ ظاہر ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکی ہے، تو یہ مقابلہ بازی تو سسٹم کی تباہی پر ہی منتج ہوگی پھر۔ اس لیے آپ تدبر کا مظاہرہ کریں۔ انسانوں سے غلطیاں یقیناً ہوتی ہیں، اور غلطیوں کا جو اعتراف کرتا ہے وہی معتبر شخصیت ہوتی ہے۔ کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، باہم مل بیٹھیں، کوئی قومی ڈائیلاگ کا آغاز کریں اور گتھی کو سلجھائیں، ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ خاطر غزنوی کا شعر ہے نا کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے، تو خدا را باہمی مشورے کر لیں اور مشاورت سے کوئی حل نکال لیں، تاکہ مضطرب قوم کو بھی کوئی تھوڑا سا سکون ملے، اسے بھی اپنے مستقبل کی کوئی اچھی پکچر جو ہے وہ نظر آئے، ورنہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو یہی میری معروضات ہیں آج کی۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے تحمل سے سنا، اور آخر میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل سعید آصفی آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت مہربانی آپ کی۔